صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم ہستی جو والسابقون الاولون من المہاجرین میں سے بھی ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی رفقاء میں شامل رہے، حتیٰ کہ نہ صرف نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربت میں رہے، بلکہ ان کا پورا قبیلہ، ان کا پورا خاندان جو بنو مضر یا بنو قیس بن غیلان بھی کہلاتا ہے، یہ بنو ہاشم بنو عبد المطلب کا حلیف قبیلہ ہے. یعنی وہ قبیلے کے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا حلف اٹھاتے تھے، اور جو یوں سمجھ لیجئے کہ بھائی بھائی بن کر آپس میں رہتے تھے. ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہوتا، ایک کا دوست دوسرے کا دوست ہوتا. تو یہ وہ قبیلہ تھا ان صحابی رضی اللہ عنہ کا، یعنی حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ، ان کا جو قبیلہ ہے، یہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا حلیف رہا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ قربت رہی، سیدنا ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کی. یوں جس پہلو سے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے چچا جان امیر بطحہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان اور آباء و اجداد کے ساتھ اس قبیلے کو بہت زیادہ قریبی نسبت حاصل ہے. تو یہ بھی اس قبیلے کا ایک طرائے امتیاز ہے، ایک اہم خصوصیت ہے. سیدنا ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سے ان کے نمایاں اوصاف ہیں. صحابیت کا بلند مرتبہ پایا، مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل، پھر والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آباء و اجداد کے جو حلیف قبائل ہیں ان میں شامل، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حلیف قبیلے، حتیٰ کہ خود یہ ہستی سیدنا ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے یہ دوست بھی تھے، قریبی ساتھی بھی تھے، اور بھائیوں ہی کی طرح ساتھ رہتے تھے. تو یوں یہ نمایاں اوصاف ان کی شخصیت کے. اور جب اسلام کا پیغام ان تک پہنچا، اسلام کو قبول کیا، تو پھر اسلام ہی کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دی. اور ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی زندگی سے ہمارے لیے بہت زیادہ مثالیں ہمارے لیے انہوں نے قائم کیں اور موجود ہیں. یہ تمام کے تمام ہستیاں صحابہ کرام علیہم الرضوان، ہر ایک اپنی اپنی خوشبو رکھتا ہے، مہکتا ہوا پھول ہے، خوش نما خوبصورت پھول ہے، اور ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی اپنی اپنی خوشبو ہے. ہر صحابی رضی اللہ عنہ نجوم ہدایت کے روشن ستارے ہیں، اور جن کی بھی پیروی کریں ہدایت ہی پائیں گے. تو اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو تذکارے پاک ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر بحیثیت مسلمان ہم ان عظیم ہستیوں کی ان مثالوں کو، سیرت اور کردار کو، ان کی حیات جاویدانی کو اگر آج ہم اپنا لیں، تو پھر کوئی بات نہیں کہ مسلمان انفرادی طور پر بھی اور بحیثیت امت مسلمہ زندگی کے کسی میدان میں ناکام ہو جائیں، بلکہ کامیابیاں ان کے مسلمانوں کے قدم چومیں گی. کیونکہ یہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی انہوں نے پائی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ان کو ملا، یہ خطاب ملا، یہ انعام ملا. تو یوں بلا شبہ اگر آج بھی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور شان، اس کو سامنے رکھا جائے، مد نظر رکھا جائے، اور پھر ان عظیم ہستیوں کی سیرت اور کردار پر عمل پیرا ہوا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان دنیا میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں. سیدنا ابو مرثد کناز بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کی یہ جو شخصیت کے پہلو میں نے عرض کی ہے، اگر انہی کی عظمتوں اور شانوں کو دیکھا جائے کہ اس سے بڑھ کر اور بلند رفعتی کیا ہوگی کہ نہ صرف یہ خود بلکہ ان کا سارا قبیلہ، ان کا خاندان
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانواد بنو ہاشم بنو عبد المطلب کا حلیف رہا، ہمیشہ ساتھی رہا، ہر وقت میں، مشکل میں، آسانی میں، جہاں جہاں ضرورت پڑی اس قبیلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا ہم ہر موقع پر ساتھ دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر صحابیت کا بلند مقام پایا تو پھر بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معیت اور رفاقت میں رہے، ہمیشہ ساتھ دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے، ساری آیات بینات اور خصوصاً وہ آیات بینات جو مومنین کی شان بیان کرتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کی جہاں جہاں شانیں بیان کی ہیں اس میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد ایمان والے درجے میں سب سے افضل و اعلیٰ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کے لیے ایک آیت نہیں، 10 آیات، 100 آیات نہیں، بلکہ پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ آپ کوئی سی بھی آیت مبارکہ پڑھ لیجئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجرا کبیرا، یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجرا کبیرا۔ تو جتنی آیات بینات اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو یہ ساری آیات بینات آپ پڑھتے جائیے، یہ ساری آیات بینات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان بیان کر رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو یوں جا بجا پورے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہا ہے، تو پھر ایسی عظیم ہستیوں کی شان میں، آپ، ہم سب کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عظمت اور شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ بس ہماری یہ ایک کاوش ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اپنی ناقص عقل اور فہم کے مطابق ہم ان کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے شان بیان کر سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر ہی نہیں سکتے کہ جن ہستیوں کی شان اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرے، کیا کوئی عام انسان ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، ان سب عظیم ہستیوں کی شان قرآن مجید فرقان حمید ان سبھی آیات بینات میں بیان فرما رہا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان سمجھ سکوں اور کیا ان کی شان ہے، تو پھر وہ الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کر دے اور والناس تک پڑھے، جہاں جہاں جو آیات بینات ایمان والوں کی شان بیان کر رہی ہیں، صالحین کی شان بیان کر رہی ہیں، صدیقین کی شان بیان کر رہی ہیں، تو اس سے مراد وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان کر رہی ہیں۔ تو آپ پڑھیے، آپ قرآن مجید فرقان حمید کو غور سے پڑھتے جائیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہیں ان کے رحم دلی کے تذکرے ہیں، کہیں ان کے کفار کے ساتھ جو لڑنے، ان کے جہاد کا تذکرہ ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر ان کی بیعت کرنے کا تذکرہ ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا تذکرہ ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین مبارکہ ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے مہاجرین میں اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کا تذکرہ موجود ہے، کہیں خیر البریہ فرمایا جا رہا ہے، کہیں جنات عدن کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے، کہیں ان کے دین پر استقامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہیں ان پر اللہ کی نوازشات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہیں اللہ سبحانہ وتعالی نحن اولیاؤکم ان کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ تو یوں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں
کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی شانیں موجود ہیں۔ تو اس لیے پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید جہاں میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان عظیم ہستیوں کی عظمت اور شان کو بھی بیان کر رہا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ کا ذخیرہ دیکھیے، احادیث مبارکہ میں بھی وہ تمام احادیث مبارکہ جن میں مختلف اعمال صالحہ کی بات ہوئی کہ یہ عمل نماز پڑھنے والے کا یہ اجر ہے، روزہ رکھنے والے کا یہ اجر ہے، حج کرنے والے کا یہ اجر ہے، عمرہ کرنے والے کا یہ اجر ہے، جہاد کرنے والے کا یہ اجر ہے، اعمال صالحہ کرنے والے کا یہ اجر ہے، اسی طرح ایمان کے جو حامل ہیں ان کی یہ صفات ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں۔ تو وہ ساری آیات بینات، ان کے مصداق کون ہیں، وہ کن کی شانیں بیان ہو رہی ہیں؟ وہ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں بیان فرما رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شانیں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یوں ان عظیم ہستیوں کی اگر ہم شان قرآن و سنت ہی سے بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ قرآن و سنت کا پیغام جو ہے وہ تو گہرے سمندر سے بھی وسیع ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہو سکتا ہے، دنیا کے سمندر کا کوئی کنارہ ہو، لیکن قرآن و سنت کے علوم کا جو گہرا سمندر ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس کے موتی جو جتنا کاوش کرے گا، اس میں غوطہ زن ہوگا، وہ اتنے حاصل کر لے گا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ جو کہا گیا کہ اے مرد مسلمان، اے بندہ مومن، تو قرآن میں غوطہ زن تو ہو، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھ تو صحیح، پڑھ تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جدت کردار عطا فرما دے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو کردار تھا اور جو کردار کی خوبیاں تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے عطا فرما دے۔ تو یوں ہمارا المیہ ہے کہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی بڑے اور بہت کام ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس کام نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اسی طرح اور کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا سمجھنا، اس کی گہرائیوں میں جانا، اس کے علوم اور معارف کو سمجھنا، تو اس کے لیے ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید ہمارے گھروں میں پڑھے ہیں، لیکن وہ برکت تو ہے، برکت کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں برکت اس وقت حاصل ہوگی، حقیقی برکات ہم تک اس وقت پہنچیں گی جب ہم اللہ کے پیغام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنا نسخہ لکھ دیتا ہے، پرسکرپشن لکھ دیتا ہے، اور اس کو ہم ایسے ہی اٹھا کر کہیں رکھ دیں، الماری میں رکھ دیں، اور ہم کہیں کہ چونکہ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا ہے تو مجھ تک وہ پہنچ گیا، بس اب میری بیماری جو ہے وہ رفع ہو جائے گی، وہ دور ہو جائے گی، میں شفا یاب ہو جاؤں گا۔ تو کیا کبھی ایسا شخص اس بیماری سے، جو عام بیماری ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہے، اس سے شفا یاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو حاکم العدل ہے، جو سب سے بڑا حکیم ہے، یہ آج کے حکیم ڈاکٹر تو یہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بنے ہیں، لیکن حقیقی حکیم اور دلوں کے ہماری امراض کو شفا عطا فرمانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں شفا ہی شفا ہے، اور پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، شفا بھی فرمایا، هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں ہدایت بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغام، نصیحت پہنچی اور شفا پہنچی اور رحمت پہنچی، اور شفا بھی، وشفاء لما فی الصدور فرمایا تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کی شفا۔ اب سینوں سے مراد ظاہری جو بیماریاں ہیں جو چھپی ہوتی ہیں، ظاہر اس وقت ہوتی ہیں جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، مختلف لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں
اور اس میں حقیقت میں یہ بھی مراد ہے جو تمہاری باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں۔ تو یوں ہماری تمام ظاہری باطنی بیماریوں کا، روحانی جسمانی بیماریوں کی شفا تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، شفا تو اللہ کے فرمان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے، لیکن ہم کبھی شفا ڈھونڈتے ہی نہیں۔ فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے، شہد استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھی دلوں میں جگہ دی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو آج ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قابل تقلید ہے، وہ ہمارے لیے بہت اعلیٰ معیار ہے، اور ہمیں ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی کناز ہے، اور آپ کی کنیت ابو مرثد ہے، اور ابو مرثد ہی کے نام سے آپ زیادہ مشہور ہیں۔ ابو مرثد کا معنی ہے مرثد کے باپ، تو آپ کے بیٹے ہیں، ان کا نام مرثد ہے، آپ ابو مرثد کناز ہیں۔ حسین، ہا صاد یا نون، حسین یہ آپ کے والد گرامی ان کا نام ہے، اور غنوی یہ آپ کے قبیلہ آپ کی وجہ سے اور آپ کے لقب میں بھی شامل۔ آپ کا اگر پورا جو سلسلہ نسب ہے اس کو دیکھا جائے تو یوں ہے، ابو مرثد غنوی، آپ کا نام کناز بن حسین بن یربوع بن طریف بن خارشہ بن عبید بن سعد بن عوف بن کعب بن جلان بن غنم بن غنی بن اعصر بن سعد بن قیس بن غیلین۔ تو یوں یہ وہ قبیلہ ہے۔ بن مضر کا بھی تذکرہ آتا ہے، بن نزار تک بھی جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ نسب آگے جا کر متصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا حلیف قبیلہ تھا، اور یہ خود سیدنا کناز رضی اللہ عنہ، ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے، دوست تھے، آپس میں بہت زیادہ گہری دوستی تھی۔ اور اگر آپ کے دیگر اوصاف کا تذکرہ کیا جائے، آپ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، وجیح شخصیت، دراز قد شخصیت تھے، اور علم و فضل، زہد و تقوی کے باعث آپ اپنے پورے قبیلے میں جانے جاتے تھے، بہت زیادہ معروف تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مرثد کے والد، یعنی جن ہستی کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، کناز بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ ایک نیک فطرت انسان تھے، اور جیسا کہ میں نے بتایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حلیف بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے، ان کے ہم عمر بھی تھے۔ اور جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو بس اسی دوران سیدنا کناز بن حسین یعنی سیدنا ابو مرثد رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کے ساتھ ان کے سارے خاندان نے بھی اسلام کو قبول کیا، حتیٰ کہ آپ کے صاحبزادے جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو مرثد ہے، آپ کے صاحبزادے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اسلام کے دامن میں پناہ لی، اسلام مشرف با اسلام ہوئے۔ اس طرح یہ دونوں ہستیاں یعنی والد گرامی سیدنا ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا مرثد رضی اللہ عنہ، یہ دونوں والسابقون الاولون من المہاجرین کے مصداق ٹھہرے، ان ہستیوں میں شامل ہوئے، مہاجرین کی وہ عظیم ہستیاں جو سب سے پہلے سب سے آگے ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت اختیار کی، اور جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق ٹھہرے، جو جنتوں کے مصداق ٹھہرے، اور ان جنتوں کے مصداق ٹھہرے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑی کامیابی کے مصداق ٹھہرے۔ اسی طرح ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں سیدنا ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور جب ہجرت ہوتی ہے تو یہ بھی مدینہ طیبہ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کرتے ہیں، جسے مواخات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، ان کا بھائی بنا دیتے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں حضرت مرثد رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ ان کا بھائی بنا دیتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رفقا اور قریبی صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف خود پوری زندگی فیض یاب ہوتے رہے، بلکہ ان کا پورا خاندان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، رفاقت اور فیض یابی سے مشرف ہوتا رہا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر پوری زندگی اپنی گزار دی، اور تمام غزوات میں سیدنا ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ انہوں نے حصہ لیا، تمام مہمات میں حصہ لیا، حتیٰ کہ سرایا میں بھی آپ اکثر میں جاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو پہلا غزوہ ہوا، جو پہلا معرکہ وبا ہوا، غزوہ بدر، اس میں یہ دونوں باپ بیٹے یعنی سیدنا ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا مرثد رضی اللہ عنہ دونوں شامل ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بعد بھی سیدنا ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت راشدہ کے عہد مبارکہ آیا، اور پھر وہ مسلمہ کذاب اور دیگر فتنے اٹھے، تو ان کی سرکوبی کے لیے سیدنا ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ یہ بھی آگے رہے۔ اسی طرح ان کے صاحبزادے اگر ان کا تذکرہ کیا جائے، حضرت مرثد رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیات بینات کا بھی نزول ہوا، اور حضرت مرثد رضی اللہ عنہ یہ بھی اپنے والد گرامی کی طرح بہت زیادہ بہادر، شجاع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور سیرت کی، تاریخ اسلام کی تمام کتابوں میں، مستند کتابوں میں یہ بات تحریر ہے کہ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ یعنی سیدنا ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ جن کے آج تذکار پاک اور ان کے بیٹے یہ اس بات کے لیے مشہور تھے کہ مکہ المکرمہ میں جو مسلمان اسیر ہوتے، جو قیدی ہوتے، اور خصوصاً اس وقت کہ جب مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما چکے، تو اب اگر کوئی مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کر لیتا تو کفار جو ہیں اس پر ظلم و ستم کرتے، حتیٰ کہ اس کو اسیر کر لیتے، قیدی بنا لیتے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں سے مسلمانوں کو قیدی بنا لیا جاتا تو ان مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کا جو معاملہ تھا اور ذمہ داری وہ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ ان کے کندھوں پر تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب فرما دیا تھا، اور یہ بہت مضبوط جسم کے بھی مالک تھے اور بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے، یعنی مشکل سے مشکل وقت میں بھی یہ گھبراتے نہیں تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ان کی طرف پڑی اور انہیں ہی حکم دیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم فرماتے کہ مرثد جاؤ فلاں مسلمان اسیر قیدی کو وہاں سے مکہ مکرمہ سے چھڑا کر لاؤ۔ تو یوں کئی مرتبہ یہ مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اور دعاؤں کے یہ مستحق ٹھہرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ مکمل طور پر بجا لایا کرتے۔ اب ان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ نڈر، بہادر، بہت طاقتور اعصاب کے مالک اور جنگجو، خوش لباس، خوش شکل نوجوان تھے اپنے والد گرامی کی طرح، اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ایک مکمل جو مردانہ وجاہت ہے اس کا مکمل نمونہ تھے، اور یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک خوبصورت عورت اناق ان کے ساتھ ان کے راہ و رسم تھے، چونکہ اس وقت تک اسلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، اور جاہلیت کے کچھ معاملات جو تھے وہ موجود تھے، تو ان کے ساتھ جو راہ و رسم تھے، اس کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ان سارے تعلقات کو اسلام کے حکم کے مطابق ختم کر دیا۔ یہ ایمان اور اسلام کی خوبی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے کسی برائی میں ملوث ہو، اور جب وہ حقیقی طور پر اللہ کے پیغام اور اللہ کے دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے، پھر دل میں خود بخود برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ عظیم ہستیاں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کہلاتی ہیں، ان کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ
رحمت پڑتی ہے وہ نگاہ مبارکہ جو تزکیہ باطن کرنے والی ہے، جو باطن کی بھی صفائی کر دیتی ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل سے یہ محبتیں اور یہ چیزیں کیوں نہ نکلتیں؟ بس آپ نے ان تمام تعلقات کو منسوخ فرما دیا۔ لیکن اسلام کے سچے اور جاں باز مجاہد کے طور پر جب آپ مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے تھے اسیروں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، تو ایک موقع پر یوں ہوا کہ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہی عورت اناق اس نے آپ کو دیکھ لیا اور دیکھ کر پہچان لیا۔ جب اس نے آپ کو پہچان لیا تو اس نے پھر آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی، تو آپ نے انکار فرما دیا اور اس نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ اپنے ناز و انداز سے بہلانے، بھٹکانے، گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتی رہی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اسلام میں فحش کام یا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ممنوع ہیں، تو میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا کہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو اس نے پھر شادی کا کہا، آپ نے کہا کہ شادی کا جو معاملہ ہے یہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھ کر پھر بتاؤں گا، ان سے اجازت لوں گا تو پھر اس پر بات ہوگی۔ بہرحال سیدنا مرثد رضی اللہ عنہ نے جب یہ انکار کیا تو اس نے وہاں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اب یہ دوسرا اس نے وار کیا کہ اب انہوں نے انکار کر دیا ہے تو میں ان کو کچھ، یعنی اپنی دانش میں وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو کچھ نقصان پہنچا سکوں۔ تو اس موقع پر وہ کفار مکہ وہ جمع ہوئے، لیکن حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پر ہوا کرتی تھی، سبھی صحابہ کرام علیہ رضوان پر نگاہ رحمت ہے، تو یہ وہاں سے مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ حتیٰ کہ مدینہ طیبہ جب واپس آئے اور وہ قریشی جب وہاں پہ اکٹھے ہوئے تو مکہ مکرمہ میں ایسے انہوں نے پناہ لی کہ ایک غار میں چھپ گئے۔ تو یوں یہ وہ چیزیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو جنگی حکمت عملی ہوا کرتی تھی، جو جرأت اور بہادری کے مظاہرے ہوا کرتے تھے، آج بھی اگر ان کو اپنا لیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے تو آج بھی مسلمان انہی صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت اور شان کے تصدق سے دنیا میں پھر سر بلند ہو سکتے ہیں۔ بہرحال غار میں پناہ لی، وہ ڈھونڈتے رہے، نہیں مل سکے، پھر مدینہ طیبہ آپ تشریف لے آئے۔ مدینہ طیبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت بھی چاہی کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، سکوت اختیار فرمایا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات نازل ہوئیں، خصوصاً سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 221 کہ جس میں فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں یہ حکم آپ کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جو کوئی معاملہ پیش آتا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تصدق سے ہمارے لیے رہنمائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ اپنا سوال عرض کیا اور اجازت چاہی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم نازل فرما دیا، فرمایا کہ تم میں سے جو مسلمان مومن ہیں، مسلمان مرد ہیں، وہ کسی بھی مشرکہ خاتون کے ساتھ، عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے حتیٰ کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور پھر فرمایا کہ مشرک عورت سے تو جو غلام عورت ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ نہ ہی کوئی مشرک مرد سے، کافر مشرک مرد سے کوئی مسلمان عورت شادی کر سکتی ہے۔ ہاں فرمایا ایک صورت ہے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مرد ایمان لے آئے، یعنی دونوں صورتوں میں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکہ کافرہ جو عورتیں ہیں وہ جو ہیں وہ اگر ایمان لے آئیں، مرد یا عورت،
تو پھر مسلمان مرد یا عورت ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو اہل کتاب ہیں، جو حقیقی اہل کتاب ہیں، ان کے بارے میں کہ مرد جو ہے مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ بہرحال آگے یہاں تک فرما دیا کہ یدعون الی النار، وہ تو تمہیں آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی وہ خود مشرک ہیں، کافر ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، تو جب تم ان سے نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ انہی کا عقیدہ اپنا لو، تو یہ جہنم کی طرف دعوت ہے۔ اور فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جو ہے وہ تمہیں اپنے حکم سے جنت کی طرف بلاتا ہے، بخشش اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے آیتیں اپنی کھول کھول کر بیان فرما دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو یوں آج ہمارے لیے اس آیہ کریمہ میں اور ان کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ان کے تصدق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معاملہ واضح فرما دیا کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت وہ کسی کافر مشرک مرد یا عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ کا یہ پیغام پہنچا، وحی پہنچی، تو بس آپ نے اس پر آمنا و صدقنا کہا، یعنی ایمان بھی لائے، تصدیق بھی کی، اور وہ معاملہ جو ہے اس کو دل و وہم و گمان سے بھی، دل سے بھی نکال دیا۔ اور یوں اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مسلمان مرد یا عورت کا کسی مشرکہ مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق یہ آیہ کریمہ بھی نازل ہوئی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ زانی شخص کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کر لے، کہ جو زانی شخص ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے یا مشرکہ سے، مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ زانیہ کے ساتھ زانی یا مشرک کو نکاح کرنا ہے۔ آگے فرمایا وحرم ذلک علی المؤمنین، لیکن مسلمانوں پر ان سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا، یعنی زانی ہو، زانیہ ہو اور مشرکہ بھی ہو، تو فرمایا ان کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت مرثد رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کے حق میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات نازل ہوئیں، اور حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ پر سر تسلیم جو ہے وہ خم کر دیا۔ اسی طرح اگر غزوات میں ان عظیم ہستیوں کے تذکر کریں تو جیسے کہ ان کے والد گرامی سیدنا ابو مرثد کناز رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے، تو ہجرت کے بعد جب غزوات کا وقت آتا ہے، آغاز ہوتا ہے، تو حضرت مرثد رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد گرامی کی طرح غزوات میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلے غزوہ بدر میں ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، خوب زیادہ شجاعت دیتے ہیں۔ مستدرک للحاکم کی روایت میں ہے کہ وہ اس غزوہ میں سبل نامی گھوڑے پر سوار تھے، اور 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا تو اس موقع پر بھی اس میں شریک تھے۔ پھر سفر المظفر 3 ہجری میں بنو عدل اور بنو قارہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چند اہل علم صحابہ اکرام کو بھیجیں جو ہمیں علم سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست پر صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار فرمائی جس میں حضرت مرثد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور اس جماعت کے صحابہ اکرام کی تعداد 10 تھی۔ اور صحابہ اکرام کی یہ جماعت جب مقام رجیع پر پہنچی تو ان دونوں قبیلے کے لوگوں نے غداری کی اور بغاوت کی، اور 200 سے زائد تیر اندازوں نے صحابہ کرام کے اس 10 رکنی جو جماعت تھی اس پر حلہ بول دیا، اس پر حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت مرثد، حضرت عاصم بن ثابت اور حضرت خالد بن بکیر رضی اللہ عنہ یہ مقابلہ کرتے ہوئے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور آپ کی یہ شہادت کا واقعہ جو ہے سفر المظفر 3 ہجری میں پیش آیا۔ یوں آپ نے میدان جہاد میں بھی، یعنی حضرت ابو مرثد کناز کے جو صاحبزادے ہیں حضرت مرثد رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیات بینات کا میں نے ذکر کیا، 3 ہجری میں انہوں نے شہادت کا بلند مقام پایا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر شعبہ، اور جو وہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات کے مطابق اور موافق ہوا کرتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کر رہے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، سیدنا ابو مرثد کنعت رضی اللہ عنہ، انہوں نے 3 ہجری میں اپنے صاحبزادے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ المناک واقعہ یہ بھی سہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حصہ لیتے رہے، اور بالآخر 12 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں آپ کا وصال ہوا، مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں ہی آپ مدفون ہوئے۔ تو یوں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور ان صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو آگے بھی اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا ہے، تاکہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پیروکاروں میں شامل ہو سکیں، ان سے محبت کرنے والوں میں، ان کے طریقے پر عمل کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ اور جب ہم ان سے محبت کرنے والے اور ان کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، رہنمائی حاصل کر لو گے، کامیابی حاصل کر لو گے۔ تو آج کامیابی کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان عظیم ہستیوں کی زندگیاں ہیں۔ آج بحیثیت مسلمان پوری امت مسلمہ اگر ان کی پیروی کر لے تو پوری دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے، اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتی ہے، حتیٰ کہ آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں ہمارے لسنر ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول ڈوگر صاحب، غلام حسین ڈوگر صاحب، احمد صاحب، فاطمہ صاحبہ، زینب صاحبہ، آپ کا شکریہ، اور ناصر صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ایک اور لسنر نام نہیں لکھا، کہتے ہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے اس کے لیے۔ جی غصہ آتا ہے تو آپ غصہ آئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پوزیشن تبدیل کر لیں۔ دوسرا، غصے میں آپ وضو کر لیں اور درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، غصہ نہیں آئے گا۔ ان کے علاوہ تبسم صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں محمد عارف صاحب، انہوں نے کہا کہ بہن کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے اگر رشتے میں رکاوٹ ہے تو 2 عمل لازمی کیجئے۔ ایک، یا مسبب الاسباب، اس کی کثرت کیجیے، والآخر تعداد میں درود پاک پڑھیے، اور دوسرا، ہماری بہنیں بیٹیاں، مسلمان بہنیں بیٹیاں، وہ جمعۃ المبارک کے دن ویسے بھی پڑھتے رہیں آیت کریمہ، یہ میں عرض کر رہا ہوں جو، اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصاً 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس کو 313 مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں۔ سورۃ آل عمران آیت مبارکہ 9 تیسرے پارے میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ایک اور لسنر ہیں حق نواز صاحب، چہرے پر گرمی دانے نکل آئیں، اس کے لیے وظیفہ پوچھا ہے، یا سلام یا محیی، اس کی کثرت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ محمد سعید رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت خوبصورت ہے، جی شکریہ آپ کا۔ اور ملک روڈ سے ہیں محمد افضل ملک صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم پیارے بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ بہت خوبصورت پروگرام کرتے ہیں، جی شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ماہر جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور نماز کے بارے میں پوچھا ہے، 7 سال بچوں کی نماز کا کیا حکم ہے۔ جس کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہے وہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں پیار محبت سے نماز کی تاکید کرو، نماز کا حکم دو، اور فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ایک تو بستر بھی ان کے الگ کر دو، دوسرا اگر 10 سال کے ہونے پر بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی ان کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو۔ تو اس لیے پہلے والدین خود پڑھتے ہوں گے، بچے دیکھ کر پڑھتے ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچے چھوٹے بچے بھی 3 سال کے بھی وہ بھی دیکھ کر ساتھ نماز پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ تو والدین خود نماز پڑھیں، بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں والد صاحب، تو اس طرح 7 سال سے پہلے ہی وہ نماز کی ان میں شوق پیدا ہو جائے گا۔ لیکن خصوصاً 7 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو
نماز پڑھنے کا آپ نے حکم دینا ہے، کوشش کرنی ہے ساتھ لے جائیں، اور 10 سال کے ہونے پر بھی نہ پڑھیں تو پھر ان کو آپ مار بھی سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ناظرین و سامعین، شفیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا، مرین صاحبہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری صحت اچھی نہیں، بچے بھی تنگ کرتے ہیں۔ جی صحت کے لیے یا شافی الامراض کثرت سے پڑھیں، یا سلام یا محیی کثرت سے پڑھیں، اور بچوں کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنی پسندیدگی سے فیڈ بیک سے نوازتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو بتائے جاتے ہیں، عرض کیے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں۔ اپنے سوالات کے جوابات دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ آپ وہاں پر جا کر یاد الہی یوٹیوب چینل پر جا کر ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سوالات کے جوابات جان سکتے ہیں، اور پروگرامز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی دین اسلام کی جو معلومات ہیں وہ پہنچ سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد